سنو سنو پھر آیا رمضان دن خوشیوں کے لایا رمضان سنو سنو پھر آیا رمضان سنو سنو پھر آیا رمضان دن خوشیوں کے لایا رمضان سنو سنو پھر آیا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہنستا مسکراتا کھلتا کھلکھلاتا رکھے۔ ہم لے آئے ہیں آپ کے لیے آپ کا پیارا سلسلہ جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ کیا نام ہے؟ ہم اپنے اس سلسلے میں بڑے ہی پیارے پیارے سیگمنٹ شامل کیا کرتے ہیں، روشن کلام بھی سنا کرتے ہیں، اور ہم اپنے اس سلسلے میں آمنا سامنا یعنی دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ان دونوں ٹیموں کے درمیان زبردست کوشچن آنسر کا مقابلہ بھی کروایا کرتے ہیں۔ آج بھی انہی سیگمنٹس کے ساتھ یہ سلسلہ ہمارے ساتھ رہے گا، تو آپ نیت کر لیجئے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ مگر سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے شامل کرتے ہیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک پیاری فضیلت۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے روشن کلام۔ سنو سنو پھر آیا رمضان دن خوشیوں کے لایا رمضان سنو سنو پھر آیا رمضان۔ آج روشن کلام ہمیں سنانے کے لیے آ رہے ہیں محمد مبشر اتاری، انشاءاللہ ہمیں بڑا ہی پیارا کلام سنائیں گے۔ محمد مبشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جی آج کیا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ چلیں جی سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دول ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا کلام ہمارے مبشر اتاری نے ہمیں سنایا ہے۔ مبشر بھائی کو بھی ہم یہاں پر پیارا سا تحفہ دیں گے۔ مبشر بھائی یہ تحفہ آپ کے لیے۔ آمین آمین۔ سنو سنو پھر آیا رمضان دن خوشیوں کے لایا رمضان سنو سنو پھر آیا رمضان سنو سنو پھر آیا رمضان دن خوشیوں کے لایا رمضان سنو سنو پھر آیا رمضان۔ ناظرین تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آمنا سامنا۔ چاند رمضان کا دیکھو کیا روشن روشن پیارا۔ آج بھی ہمارے سیگمنٹ آمنا سامنا میں ہمارے ساتھ دو ٹیم ہوگی، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی۔ بیٹا دونوں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے آئیں۔ ٹیم مکی میں ہمارے ساتھ ہوں گے حسیب احمد رضا اور محمد سلیت رضا، اور ٹیم مدنی میں ہوں گے محمد حذیفہ اور محمد عرفان۔
بیٹا آپ بھی دارالمدینہ سے تشریف لائیں؟ ماشاءاللہ. آپ لوگ بھی؟ جی. ٹیم مکی بھی دارالمدینہ سے تعلق رکھتی ہے اور ٹیم مدنی بھی دارالمدینہ سے تعلق رکھتی ہے. سب سے پہلے آپ کو ہمارے اس سیگمنٹ کا فارمیٹ سمجھا دوں. آپ سے 15 سوالات کیے جائیں گے. آپ کے سامنے بزر لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے بزر دبانی ہے. سوال سن کر, مکمل سوال سن کر بزر دبانی ہے. اگر آپ نے مکمل سوال نہیں سنا تو جہاں تک سوال پڑھا گیا اور آپ نے بزر بجا دی, اب آپ نے سوال بھی کمپلیٹ کرنا ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا. ہر صحیح جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے اور اگر غلط جواب دیں گے تو آپ سے 1 نمبر واپس لیا جائے گا. آپ سب ریڈی ہیں؟ چلے ٹیم مکی بیٹا پہلے اپنی بزر چیک کریں. شاباش. ٹیم مدنی بیٹا آپ بھی. چلے جی, دونوں کی بزر بھی اوکے ہیں. آئیے آپ دونوں بھی ریڈی ہیں؟ چلے جی سوالات شروع کرتے ہیں. امام مالک کہاں پیدا ہوئے؟ ٹیم مکی. مدینہ منورہ. مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے. جواب درست دے دیا ہے. جنگ بدر میں صحابہ اکرام. جی ٹیم مدنی نے بزر دبائی ہے. جنگ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 313 صحابہ کرام. سوال بھی درست بتایا ہے, جواب بھی درست دے دیا ہے. سارے مل کر کہیں گے سبحان اللہ. دنیا کا وہ کون سا شہر ہے جو بیک وقت؟ جی ٹیم مدنی. دنیا کا وہ کون سا شہر ہے جو دو بر اعظم کو ملاتا ہے؟ ترکی, استنبول. آپ نے سوال بھی درست پکڑا, جواب بھی درست دیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیے منو سلوا. سوال ٹویسٹ بھی ہو سکتا ہے. منو سلوا کس نبی پر نازل ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی اسی لیے کہتے ہیں کہ تیزی دکھانی ہے لیکن دھیان سے دکھانی ہے. سوال تھا منو سلوا کس نبی کی امت پر اتارا گیا اور جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اگلا سوال زبان کے بتائیے. ہم نے صرف اتنا پوچھا ہے زبان کے, آگے بتائیے. زبان کے متعلق علم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا اگر یہی سوال ہے تو جواب بتائیے. لسانیات. میرے پاس سوال لکھا ہے زبان کے متعلق علم کو کیا کہتے ہیں. صحیح سوال یہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا سوال بھی ہم درست ہی مانتے ہیں. جواب دیا ہے لسانیت. جواب درست دے دیا ہے. جی بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں پہلا سجدہ. ٹیم مکی. قرآن مجید میں پہلا سجدہ کون سی سورت میں آیا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر یہی سوال ہے تو جواب بتائیے. سورہ اعراف. جی آپ نے کہا کہ سوال یہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلا سجدہ کس سورت میں ہے. سوال بھی یہی تھا اور جو آپ نے جواب دیا, جواب بھی درست دیا ہے. چلے بتائیے دنیا کا پہلا ہاسپٹل. ٹیم مدنی. دنیا کا پہلا ہسپتال کہاں واقع ہے؟ بغداد معلیٰ میں. دنیا کا پہلا ہاسپٹل بغداد معلیٰ میں قائم ہوا. جواب درست دے دیا ہے. دونوں ٹیم بھرپور تیاری کے ساتھ آئی ہیں. بتائیے کس درخت سنا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ کس درخت میں لکڑی نہیں ہوتی؟ کس درخت میں لکڑی نہیں ہوتی؟ اچھا اگر یہی سوال ہے تو جواب بھی بتائیے. کیلے کے درخت میں. کس درخت میں لکڑی نہیں ہوتی؟ جواب دیا کیلے کے درخت میں لکڑی نہیں ہوتی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیے جمعہ کے دن امامہ باندھنے. جی ٹیم مکی. جمعہ کے دن امام. جی ٹیم مکی پہلے تو سوال کمپلیٹ کریں گے. جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پر کیا فضیلت ہے؟ چلیں بالکل صحیح سوال پکڑا ہے آپ نے. بتائیے جواب. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے دن امامے والوں پر. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر. تو پھر کیوں نہ ہم امامہ سجا کر نمازیں پڑھا کریں. آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم امامہ باندھ کر نمازیں پڑھا کریں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری سوال بتائیے ہر رکعت میں. جی ہر رکعت میں کتنی مرتبہ سجدہ فرض ہے؟ چلے جی آپ نے کہا ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے. بتائیے جواب. 2 مرتبہ. 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن یقیناً یہ آمنا سامنا کی دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم نے آج ہم سے رخصت ہو جانا ہے اور ایک نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لینا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کہ کون سی ٹیم اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی ہوئی ہے اور کون سی ٹیم یہ انعام کی حقدار قرار پائی ہے.
ٹیم مکی نے حاصل کیے ہیں 14 نمبر اور ٹیم مدنی نے حاصل کیے ہیں 7 نمبر. اس طریقے سے آج انعام کی حقدار وہ ٹیم مدنی قرار پائی ہے. بیٹا آگے آئیں گے اور اپنا اپنا انعام حاصل کریں گے. بڑے ہی خوبصورت تحفے آپ کے لیے ہماری مجلس نے تیار کیے ہیں, سیدھے ہاتھ سے لیں گے ماشاءاللہ. ایک ٹیم آج ہم سے رخصت ہوئی اور ایک ٹیم اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لی. خوب تیاری کر آنا ہے, انشاءاللہ اگلے سوالات اور زیادہ مشکل ہوتے چلے جائیں گے. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. سنو سنو پھر آیا رمضان دن خوشیوں کے لایا رمضان, سنو سنو پھر آیا رمضان, سنو سنو پھر آیا رمضان دن خوشیوں کے لایا رمضان, سنو سنو پھر آیا رمضان. آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آج کی دعا. آ گیا رمضان دیکھو خوش ہے آج تو جگ سارا. آج بھی ہم نے بڑی خوبصورت دعا اپنے سلسلے میں شامل کرنی ہے. پیارے بچوں, کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی دعا یاد کرنی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ شیشہ کون کون دیکھتا ہے؟ ارے سارے بچے شیشہ دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے شیشہ دیکھتے وقت ایک بڑی ہی پیاری سی دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے. آج ہم وہ دعا سیکھیں گے. آپ سب ریڈی ہیں سیکھنے کے لیے؟ چلیں, سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس دعا کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ یہ دعا بھی سن لیجئے, اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے, پھر ہم انشاءاللہ یاد کرتے ہیں. دعا ہے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ اے اللہ عز و جل, تو نے میری صورت تو اچھی بنائی, میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. کتنی پیاری دعا ہے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جب بھی شیشہ دیکھیں گے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر دعا یاد کرتے ہیں. پڑھیے اللہم اللہم حسنت اللہم حسنت اللہم حسنت اللہم حسنت خلقی اللہم حسنت خلقی اللہم حسنت خلقی. کتنے بچوں کو یہ دعا یہاں تک یاد ہو گئی ہے؟ چلیں جی آپ سنائیں. اللہم حسنت خلقی. نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. چلیں جی آپ سنائیے. اللہم حسنت خلقی. اللہم حسنت خلقی. کیا ہے دعا؟ اللہم حسنت خلقی. آئیے پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. کس کو دعا یاد ہو گئی ہے؟ چلیں آپ سنیں بیٹا. اللہم حسنت فحسن خلقی. نہیں, غلطی کر لی. آپ بتائیں بیٹا. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. چلیں جی, اس دعا کو گھر پہ جا کر بھی آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ یہ دعا اچھی طریقے سے ہمارے ذہن نشین ہو جائے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تیزی دکھائیے. کیا نام ہے؟ سنو سنو پھر آیا رمضان دن خوشیوں کے لایا رمضان, سنو سنو پھر آیا رمضان. آپ لوگوں نے کس چیز میں تیزی دکھانی ہے؟ زور سے. امامہ شریف باندھنے میں تو کون تیزی کے ساتھ امامہ شریف باندھ سکتا ہے؟ اور اتنے سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, لیکن مجھے تو صرف 3 مننے چاہیے. آپ آ جائیں گے بیٹا, شاباش, جلدی آپ بھی آ جائیں. ویری گڈ, آپ بھی آ جائیں. اور ہم چلتے ہیں مائک کی جانب اور سب سے پہلے تو اٹھاتے ہیں مائک, بڑھتے ہیں ہمارے مننے کی طرف. اپنا نام بتائیں گے بیٹا. محمد عثمان اتاری. محمد عثمان اتاری. محمد رضا. محمد رضا. محمد حذیفہ. محمد حذیفہ. 3 مننے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں نے تیزی دکھانی ہے, امامہ شریف باندھنے میں تیزی دکھانی ہے. 1 منٹ کا وقت آپ کے پاس ہوگا اور آپ کا وقت
شروع ہوگا. پہلے آپ اپنے اپنے امام نیچے رکھ دیں. شاباش, ویری گڈ. ٹوپیاں اٹھا لیں اپنے ہاتھوں میں. شاباش, ویری گڈ. چلیں پہن بھی لیں. 1 منٹ کا وقت آپ کو دیں گے ہم, ٹھیک ہے؟ اور آپ کا 1 منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. شاباش. امامہ شریف یہ بڑی ہی پیاری ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور یہ سنت ہمیں بھی ضرور اپنانی چاہیے. جو ایک نماز امامے کے ساتھ پڑھتا ہے اسے 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو ماشاءاللہ امامہ شریف باندھا جا رہا ہے, اور سب سے پہلے محمد رضا نے امامہ باندھ دیا ہے, تیزی دکھائی ہے. عثمان بھائی نے بھی تقریباً امامہ شریف باندھ لیا ہے. اور سب سے زیادہ جلدی کس نے باندھا ہے بھائی؟ عثمان بھائی نے یا رضا بھائی نے؟ جی عثمان بھائی نے باندھا ہے, لیکن عثمان بھائی کی ٹوپی ابھی نظر آ رہی ہے. جلدی کریں گے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. 10 9 6 5 4 3 2 1. چلے ماشاءاللہ. تو عثمان بھائی ونر ہوئے یا رضا بھائی؟ رضا بھائی کون کون کہہ رہا ہے رضا بھائی؟ ہاتھ اٹھائیں گے. چلیں رضا بھائی کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اور جو کہتا ہے عثمان بھائی ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں. عثمان بھائی کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 8. تو رضا بھائی ہمارے اس مقابلے کے ونر قرار پائے ہیں. رضا بھائی آپ کو بھی انعام ملے گا, عثمان بھائی کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. عثمان بھائی کے لیے بھی پیارا سا تحفہ, حذیفہ بھائی کو بھی, اور ہمارے رضا بھائی کو بھی پیارا سا تحفہ. مگر یہاں پر ہم ہمارے حذیفہ بھائی کو امامہ شریف باندھنے کا طریقہ بھی سکھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ کو امامہ شریف باندھنا نہیں آتا؟ چلے میں آپ کو سکھاتا ہوں. کھڑے ہو جائیں, اوپر آ جائیں. شاباش. یہ دیکھیے امامہ شریف باندھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں کتنا سمپل طریقے سے بن سکتا ہے. یہ دیکھیں, سب سے پہلے اس کو اپنے منہ میں پکڑیں گے, ٹھیک ہے؟ اب ہاتھ رکھیں پیچھے سے, شملہ یہاں پر لے کر آئیں گے, یہاں پر ہاتھ رکھیں اپنے سر پر. ہاں, دوسرے ہاتھ سے اس کو گھمائیں گے, ٹھیک ہے؟ گھمائیں اپنے ہاتھ سے. شاباش, گھمائیں. شاباش, ویری گڈ. چلے جی, یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہٹنا چاہیے. ہاتھ رکھیں, سمجھے آپ باندھ رہے ہیں, دونوں ہاتھ رکھیں. شاباش. یہ آپ نے اس کو یہاں سے پکڑیں, ہاں ایسے. شاباش, ویری گڈ, ماشاءاللہ. یہ اس طریقے سے ہم امامہ شریف جلدی سے باندھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جناب؟ سمجھ آ گئی؟ جی. چلیں جی, تو اب آپ نے خود سے امامہ باندھنے کی ٹرائی کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. 3 اور مننے مجھے چاہیے. آپ آ جائیں گے بیٹا. شاباش. اور آپ آ جائیں گے بیٹا, اور آپ آ جائیں گے. شاباش. جلدی سے آ جائیں, جلدی, تیزی دکھانی ہے, جلدی آنا ہے. اپنا نام بتائیں گے. محمد انس. محمد انس. محمد فیضان. محمد فیضان. محمد احنف. محمد احنف. احنف. احناف بھائی, انس بھائی اور فیضان بھائی تینوں ہمارے ساتھ شامل ہیں. تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس میں آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ جی فیضان بھائی. مسواک. اور اسٹک. اور پینسلز. پینسلز. اور مسواک. اور پینسلز. مسواک, اسٹکس اور پینسلز. لیکن آپ نے صرف اس میں سے مسواک تلاش کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن ایسے ہی تلاش نہیں کرنی ہے, دیکھ کے تلاش نہیں کرنی ہے, ورنہ تو آسان ہو جائے گا نا بھائی. یہ ہم آپ کی آنکھوں پر لگائیں گے پٹی. اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ جی نہیں پتا؟ ٹھیک ہے, پھر گڈ ہے. چلیں جی, فیضان بھائی کی بھی آنکھوں پر پٹی لگائیں. شاباش. فیضان بھائی کی بھی آنکھیں بند, اور احناف بھائی آپ کی بھی آنکھیں کرتے ہیں ہم. کیا کرتے ہیں بھائی؟ جلدی سے, زور سے, بند. اب بتائیے یہ کیا ہے احناف بھائی؟ یہ اسٹکس ہے. چلیں, اس کا مطلب آپ کو نظر نہیں آ رہا. جی فیضان بھائی یہ کیا ہے؟ پینسل ہے. آپ کو نظر تو نہیں آ رہا؟ نہیں. ایسے ہی لگایا آپ نے نہیں. تو, لیکن آپ نے بتایا تو بالکل صحیح ہے. چلیں جی, تو فیضان بھائی, احناف بھائی اور انس بھائی 1 منٹ کا وقت آپ کے پاس ہوگا. ان کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ مسواکیں تلاش کرنی ہے. جو زیادہ مسواکیں تلاش کرے گا اس کو ہم زیادہ نمبر دیں گے,
اور اگر مسواک کی جگہ پر کوئی اور چیز اٹھا لی تو 1 پوائنٹ مائنس کر لیا جائے گا، 1 مسواک آپ کی مائنس کر لی جائے گی۔ آپ کا تیزی دکھانے کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیں جی، مسواک بڑی ہی پیاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہمیں ضرور مسواک کرنی چاہیے، اور مسواک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے۔ انس بھائی بہت زیادہ تیزی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری مسواکیں تلاش کر رہی ہے۔ فیضان بھائی بھی خوب کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ احناف بھائی نے بھی بہت ساری مسواکیں اپنے ہاتھوں میں جمع کر لی ہے۔ صرف مسواک اٹھانی ہے، مسواک کی جگہ پر اگر کوئی اور چیز اٹھائی تو وہ 1 نمبر آپ کا مسواک کا مائنس کر لیا جائے گا۔ تیزی دکھائیں گے مگر دھیان سے دکھائیں گے، جلدی دکھائیں گے۔ انس بھائی نظر تو نہیں آ رہا؟ پکی بات ہے، تھوڑا سا تو نظر آ رہا ہے۔ 1 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، جلدی کریں گے، شاباش، جلدی جلدی، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ 10 9 8 7 6 5 4 2 1 چلیں جی، بس اسٹاپ ہو جائیں گے اور اپنی اپنی آنکھوں سے پٹیاں بھی ہٹائیں گے اور دیکھیں رزلٹ اپنی آنکھوں سے۔ پہلے تو رزلٹ دیکھیں کہ کتنی مسواکیں آپ لوگوں نے کامیابی کے ساتھ نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کتنی مسواکیں نکالی ہیں؟ کاؤنٹ ڈاؤن کریں، آپ خود کاؤنٹ کریں گے، پکڑیں مائک میرے ساتھ آپ بھی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 احناف بھائی نے 14 مسواکیں نکال لی ہے اور کوئی بھی غلطی نہیں کی ہے۔ فیضان بھائی کی جانب، فیضان بھائی کتنی مسواکیں نکالی ہیں؟ کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 مسواکیں اور 2 پینسلز بھی ساتھ نکالی ہیں، تو 2 نمبر مسواک کے مائنس ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب فیضان بھائی کی کتنی مسواکیں رہ گئی؟ کتنی مسواکیں رہ گئی؟ 6۔ ارے واہ بھائی، آپ لوگ تو کاؤنٹنگ میں بھی ماسٹر ہیں، ویری گڈ۔ اور اب بڑھتے ہیں ہمارے انس بھائی کی طرف۔ انس بھائی کتنی مسواکیں نکال لی ہیں؟ کوئی غلطی نہیں کی ہے؟ میرے ساتھ کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 مسواکیں انس بھائی کی۔ احناف بھائی کی کتنی مسواکیں تھی؟ 14۔ کس نے تیزی دکھائی ہے؟ احناف بھائی نے۔ احناف بھائی تیزی دکھانے میں کامیاب ہو گئے۔ احناف بھائی کے لیے پیارا سا تحفہ۔ لیکن یہ بتائیں کہ آپ مسواک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں؟ آج سے نیت کر لیں کہ اب انشاءاللہ مسواک بھی کیا کریں گے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان بھائی نے بھی تیزی دکھائی، سیدھے ہاتھ سے بیٹا، شاباش۔ اور انس بھائی کے لیے بھی۔ چلیں جی، سنو سنو پھر آیا رمضان، دن خوشیوں کے لایا رمضان، سنو سنو پھر آیا رمضان، سنو سنو پھر آیا رمضان، دن خوشیوں کے لایا رمضان، سنو سنو پھر آیا رمضان۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اچھے بچے۔ چاند رمضان کا دیکھو کیا روشن روشن پیارا، خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھائے دل کی کلی مسکرائی، اور ابرے کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان۔ نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا، ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایہ، افق پر بھی اب رے کرم چھا گیا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ کھلے باب جنت، جہنم کو تالے
उजाले उजाले। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार का सोना इबादत और उसकी खामोशी तस्बीह करना और उसकी दुआ कबूल और उसका अमल मकबूल होता है। अच्छे बच्चे, माशाल्लाह आपने सेगमेंट देखा। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे हमें प्यारे प्यारे से मैसेजेस सिखाते हैं, प्यारी प्यारी सी अदाएं सिखाते हैं, प्यारा प्यारा सा अंदाज सिखाते हैं। हमें जरूर नेकियां करनी चाहिए, कोई भी नेकी छोटी समझकर नहीं छोड़ देनी चाहिए, बल्कि नेकियां जरूर करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस माह मुबारक में खूब खूब नेकियां करने की सआदत तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, रोजा खुलवाना भी एक प्यारी सी नेकी है। और रोजा किस चीज से खोला जाता है भाई? किस चीज से? खजूर से खोला जाता है। और खजूर में क्या क्या होता है भाई, ये कौन बताएगा? खजूर खाने से ताकत भी आती है। खजूर खाने से क्या आती है? ताकत आती है। और क्या होता है भाई खजूर खाने से? खजूर खाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। खाने से दस्तरखान मुकम्मल हो जाता है। खजूर से दस्तरखान भी मुकम्मल होता है। और क्या होता है? खजूर बहुत अच्छी होती है। खजूर बहुत अच्छी होती है। कौन कौन खजूर खाता है? और सारे खाते हैं। किस वक्त ज्यादा खजूर खाई जाती है? इफ्तारी के वक्त। और ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी सी सुन्नत भी है कि खजूर से हमें इफ्तार करना चाहिए, खजूर से हमें तवानाई भी मिल जाती है। तो आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह जब भी खजूर खाएंगे तो प्यारे आका की सुन्नत की नियत से खाएंगे तो इंशाअल्लाह सुन्नत का भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जवाब पर इनाम। सुनो सुनो फिर आया रमजान, दिन खुशियों के लाया रमजान। सुनो सुनो फिर आया रमजान। आप सब रेडी हैं जवाब पर इनाम लेने के लिए? चलें जी, ये तो देखते हैं कि कितना आप लोग रेडी हैं। और मैं जबरदस्त किस्म के कुछ तहफ़ अपने हाथों में ले लूं। पहले तो मुझे ये जवाब दें कि तोहफे हमारे पास क्या क्या होते हैं? क्या तोहफा होता है हमारे पास? क्या होता है? स्कूल बैग, टिफिन, लंच बॉक्स और पेंट, कलरिंग बुक, लंच बॉक्स, क्रेयॉन्स, कलर पेंटिंग, मार्कर। जी हाँ, हम अपने प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को प्यारे प्यारे से तोहफे दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपसे पूछते हैं सवाल और देते हैं आपको आपके प्यारे प्यारे से तोहफे। बताइए, नमाज इशा में कुल कितनी रकातें होती है? 5 रकातें नहीं होती हैं। कितनी रकातें होती हैं? सोचना नहीं है। 17 रकातें होती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज इशा कब पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ते तो अजान के बाद। नमाज पढ़ते हैं तो अजान के बाद पढ़ते हैं। भाई अजान होगी तो सही जवाब दिए, अजान होगी तो अजान होगी तो नमाज पढ़ेंगे ना। चलो, प्यारी मुन्नी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। छोटा सा तोहफा हम प्यारी सी मुन्नी को भी दे देते हैं। लेकिन मेरा सवाल कायम है, ये बताइए कि नमाज इशा कब पढ़ी जाती है? रात के वक्त पढ़ी जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? जी, सूरह बकरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बकरा के मानी क्या है? जी, गाय जैसा। जी, गाय जैसा। गाय जैसा नहीं, बकरा के मानी है गाय। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बताएं। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे आखिरी नबी का नाम कौन बताएगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रमजान मुबारक का महीना किस इस्लामी महीने के बाद आता है? शाबानुल मुअज्जम। शाबानुल मुअज्जम के बाद आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल, बताइए कुरान पाक की कोई भी 3 सूरतों के नाम बता दें। सूरतुल कौसर, सूरतुल इखलास, सूरतुल लहब। सूरतुल कौसर, सूरतुल इखलास, सूरतुल लहब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में कितनी आयतें हैं? अरे मैं तो समझा था मुश्किल सवाल होगा आप लोगों के लिए।
6666 6666 آیتیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ ارے یہ کیا سوال ہے بھائی؟ 7 آسمان بنائے ہیں، مگر ہمیں تو ایک ہی نظر آتا ہے. ہاں مگر صحیح بتایا، اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 7 آسمان، یہ پہلے آسمان پر جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف کے لیے تشریف لے گئے نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ 7 آسمانوں پر استقبال کرنے کے لیے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے. پہلے آسمان پر بھی ایک نبی نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کیا، اس کا دروازہ کھولا گیا. پھر اگلے آسمان کی طرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا، اس کا بھی دروازہ کھولا گیا. سب نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحبا کہا، ویلکم کہا، خوش آمدید کہا. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تک تشریف لے گئے؟ 7 آسمان سے بھی آگے، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے آگے لا مقام. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کا دیدار کیا تھا؟ اللہ کا دیدار کیا تھا، اور جاگتے میں کیا تھا، اپنے سر کی آنکھوں سے کیا تھا. اور آج تک یہ اور کسی کو بھی نعمت عطا نہیں کی گئی. آج تک کسی اور نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار نہیں کیا. یہ شان، یہ مرتبہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے پیارے آقا کو تحفہ بھی ملا تھا. کیا تحفہ ملا تھا؟ کیا تحفہ ملا تھا؟ نماز کا تحفہ ملا تھا. تو ہمیں پابندی کے ساتھ کیا پڑھنی چاہیے؟ کون کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ ارے اتنی زور سے نہیں پڑھنی چاہیے، ساری نمازیں پڑھنی چاہیے، مگر بڑے ہی دھیان سے، آرام سے، سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے. مگر نماز ہرگز ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے. تو مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے. ہمیں خود بھی نماز پڑھنی چاہیے اور ہمارے امی ابو کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ بھی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے؟ کس کو بولیں گی بھائی نماز کا؟ ابو کو. ابو کو بولیں گی. آپ کس کو بولیں گی؟ امی ابو کا. امی ابو دونوں کو بولیں گی. یہ تو صرف ابو کو بولیں گی. امی ابو کو. اور کس کو بول سکتے ہیں ہم؟ رشتہ داروں، دوست، احباب کو. رشتہ داروں، دوست، احباب. احباب میں کون کون شامل ہو سکتا ہے؟ ہماری جو گلی میں، محلے میں جو رہتے ہیں. اچھا، گلی محلے والوں کو بھی بولنا چاہیے. اور کس کو بولنا چاہیے نماز کا؟ امی ابو. امی ابو کے علاوہ اور کس کو بولنا چاہیے؟ کزنوں کو. اپنے کزنز کو بھی بولنا چاہیے. ویری گڈ. اور کس کو بولنا چاہیے؟ دادا دادی. دادا دادی کو بھی بولنا چاہیے. اور کس کو پپا مما کو بھی بولنا چاہیے. اور کس کو بولنا چاہیے؟ بہن بھائیوں کو. بہن بھائیوں کو بھی بولنا چاہیے. شاباش. اور کس کو بولنا چاہیے؟ نانا نانی کو. نانا نانی کو بھی بولنا چاہیے. ویری گڈ. بھائی اور امی ابو. بہن بھائی اور امی ابو. اور کس کو؟ چلیں جی، بہن بھائی. بہن بھائیوں کو. تو ہمیں سب کو نماز کی بھی دعوت دینی چاہیے، خود بھی پڑھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنو سنو پھر آیا رمضان، دن خوشیوں کے لایا رمضان. سنو سنو پھر آیا رمضان. سنو سنو پھر آیا رمضان، دن خوشیوں کے لایا رمضان. سنو سنو پھر آیا رمضان.